السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو انتہائی اہم موضوع پر ہے جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے لے کر قیامت تک جو انبیاء اور ان کے اوصیاء کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں انتہائی اہم روایات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جو پہلی دفعہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ اس درخت ممنوعہ کے پاس نہ جائیں، پس جب وہ وقت آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا تو بھول گئے اور اس درخت میں کھایا، جیسا کہ خدا فرماتا ہے، اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115۔ اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا تو حابیل اور ان کی بہن ایک ساتھ پیدا ہوئے، اور قابیل اور اس کی بہن ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ حضرت آدم نے اپنے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کو خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ حابیل مویشیوں کے مالک تھے اور قابیل زراعت کرتا تھا۔ حابیل نے ایک نہایت عمدہ گوسفند کی قربانی کی، اور قابیل نے، جو کہ اپنی زراعت سے بے خبر رہتا تھا، وہ معمولی بالیاں جو کہ پاک و صاف نہ تھیں قربانی کے لیے پیش کیں۔ اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ اور سنا ان کا حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ اس زمانے میں جب قربانی قبول ہوتی تھی تو ایک آگ پیدا ہوا کرتی تھی جو اس کو جلا دیتی تھی۔ پس قابیل نے آتش کدہ بنایا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کے لیے گھر بنایا اور کہا، میں اس آگ کی پرستش کروں گا تاکہ میری قربانی قبول کرے۔ دوستو، شیطان نے قابیل سے کہا کہ حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی اور تیری قبول نہ ہوئی، اگر تو اس کو زندہ چھوڑے گا تو اس کے فرزند پیدا ہوں گے جو تیرے فرزندوں پر اس بارے میں فخر کریں گے۔ یہ سن کر قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ پھر جب حضرت آدم کے پاس آیا تو حضرت آدم نے پوچھا، حابیل کہاں ہے؟ کہنے لگا، میں نہیں جانتا، آپ نے مجھ کو اس کی حفاظت کے لیے نہیں مقرر کیا تھا۔ حضرت آدم نے جا کر دیکھا تو حابیل کو مقتول پایا۔ فرمایا، اے زمین تجھ پر لعنت ہو، کیوں کر تو نے خون حابیل کو قبول کر لیا۔ پھر 40 شب و روز روتے رہے اور خدا سے دعا کرتے رہے کہ خدا ایک فرزند عطا کرے، تو ان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ہبت اللہ شیث رکھا، کیونکہ اللہ نے ان کو سوال کے عوض عطا کیا تھا۔ اس لیے حضرت آدم اپنے اس بیٹے کو بہت چاہتے تھے۔ جب آدم کی نبوت تمام ہوئی اور ان کی عمر کا آخری زمانہ آیا تو خدا نے وحی کی کہ آدم، تمہاری نبوت ختم ہوئی اور تمہاری عمر کے ایام پورے ہو چکے۔ تو وہ اسرار جو ایمان، اسم اعظم، میراث، علم اور آثار پیغمبری تمہارے پاس ہیں، اپنے بیٹوں میں سے ہبت اللہ کو دے دو۔ پس میں ایمان، اسم اکبر، میراث، علم اور آثار نبوت کو تمہارے بعد تمہاری ذریت سے قیامت تک ہرگز منقطع نہ کروں گا، اور ان میں ایک عالم کو ہمیشہ باقی رکھوں گا جس کے ذریعے سے لوگ میرا دین اور میرا طریق اطاعت و عبادت کو پہچانیں گے، جس سے ہر اس شخص کی نجات ہوگی جو تمہاری اور نوح کی اولاد سے ہوگا۔ دوستو، اس وقت حضرت آدم نے حضرت نوح کو یاد کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو خدا اس کی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 پشت کا فاصلہ تھا، جو سب کے سب انبیاء تھے۔ حضرت آدم نے ہبت اللہ سے حضرت نوح کے بارے میں وصیت کی کہ تم میں سے جو ان سے ملاقات کرے اسے چاہیے کہ ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے تاکہ طوفان سے نجات پائے۔
جب حضرت آدم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ہبت اللہ کو طلب فرمایا اور کہا اگر جبرائیل یا دوسرے فرشتوں کو دیکھو تو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ میرے پدر نے تم سے بہشت کے میووں میں سے ایک ہدیہ طلب کیا ہے۔ ہبت اللہ نے جبرائیل سے ملاقات کی اور اپنے والد کا پیغام پہنچایا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے ہبت اللہ، تمہارے پدر نے عالم قدس کی طرف رحلت فرمائی اور میں ان پر نماز پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہوں۔ ہبت اللہ واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت آدم دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ پھر جبرائیل نے ہبت اللہ کو غسل کی تعلیم دی۔ ہبت اللہ نے حضرت آدم کو غسل دیا۔ جب نماز کا موقع آیا تو ہبت اللہ نے کہا اے جبرائیل، سامنے کھڑے ہو کر حضرت آدم پر نماز پڑھو۔ جبرائیل نے عرض کیا اے ہبت اللہ، چونکہ خدا نے ہم کو حکم دیا کہ تمہارے والد کو بہشت میں سجدہ کریں، لہٰذا ہم کو لازم نہیں کہ ان کے کسی فرزند کی امامت کریں۔ پھر ہبت اللہ آگے بڑھے اور حضرت آدم پر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل ان کے پیچھے ملائکہ کے ایک گروہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور 30 تکبیریں کہیں۔ پھر خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ 25 تکبیریں فرزندان آدم کے لیے کم کر دو، لہٰذا 5 تکبیریں سنت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بدر پر 7 اور 9 تکبیریں بھی کہی ہیں۔ جب ہبت اللہ نے حضرت آدم کو دفن کیا تو قابیل ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ہبت اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ آدم نے تم کو اس علم سے مخصوص کیا ہے جس سے مجھ کو محروم کر دیا تھا، اور وہ وہی علم ہے جس کے ذریعے تمہارے بھائی حابیل نے دعا کی تھی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور میں نے اسی لیے اس کو مار ڈالا کہ اس کی اولاد نہ پیدا ہو جو میرے فرزندوں پر فخر کرے اور کہے ہم اس کے فرزند ہیں جس کی قربانی قبول ہوئی، اور تم اس کے فرزند ہو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اگر تم مجھ پر وہ علم ظاہر نہ کرو گے جس سے تمہارے باپ نے تمہیں مخصوص کیا ہے تو میں تم کو بھی مار ڈالوں گا جس طرح تمہارے بھائی حابیل کو مار ڈالا تھا۔ پس ہبت اللہ اور ان کے فرزند جو کچھ ان کے پاس علم، ایمان، اسم اعظم، میراث اور آثار علم تھا پوشیدہ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح مبعوث ہوئے اور وصیت ہبت اللہ ظاہر ہوئی تو اس زمانے کے لوگوں نے جب حضرت آدم کی وصیت پر نظر کی اور معلوم ہوا ان کے باپ حضرت آدم نے حضرت نوح کے بارے میں خوشخبری دی تھی تو ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق و اطاعت کی۔ حضرت آدم نے ہبت اللہ کو یہ بھی وصیت کی تھی کہ اس وصیت کو ہر سال کے شروع میں سب کو دکھایا کریں اور اس پر قائم رہنے کا عہد کرتے رہیں، وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوگا، لہٰذا وہ لوگ اس وصیت کو دیکھا کرتے اور عہد لیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہر نبی کی وصیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے تک جاری رہی۔ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے اسی علم کے ذریعے سے پہچانا جو ان کے پاس تھا، یعنی معنی ہیں اس آیت کے اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، سورہ ہود آیت نمبر 25۔ دوستو، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ پیغمبر ایسے گزرے ہیں جو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے، اسی سبب سے ان کا ذکر قرآن مجید میں مخفی رکھا گیا ہے اور ان کا نام نہیں لیا گیا، جبکہ کچھ پیغمبر ایسے تھے جو اپنے کو ظاہر کرتے تھے، اس لیے ان کا نام لیا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے کچھ پیغمبر وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے پہلے بیان کر دیے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، سورہ مومنون آیت نمبر 23۔ دوستو، جن کا نام نہیں لیا گیا وہ پوشیدہ رہے اور جن کا نام لیا گیا وہ ظاہر بظاہر مبعوث تھے۔ غرض حضرت نوح نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی، ان کی پیغمبری میں کوئی شک نہ تھا، لیکن وہ مبعوث ہوئے تھے ان لوگوں پر جو تکذیب کرنے والے تھے۔ انہوں نے ان پیغمبروں کی بھی تکذیب کی تھی جو حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان گزرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو، سورہ نساء آیت نمبر 164۔
دوستو بس یہی سنت الہی تھی کہ ہر مشہور نبی کے درمیان 10 یا 9 یا 8 پشت کا فاصلہ تھا، اور وہ سب کے سب پیغمبر ہوتے تھے، اور ہر پیغمبر اپنے بعد کے پیغمبر کے مبعوث ہونے کی خبر اور اپنے اوصیاء کو اس وصیت پر عہد کرتے رہنے کا حکم کرتے رہتے تھے، جیسا کہ حضرت آدم نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت ابراہیم نے کیا، یہاں تک کہ یہ عہد حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تک پہنچا، اور حضرت یوسف کے بعد ان کے بھائی کے فرزندوں میں جاری ہوا جو اسباط تھے، اور حضرت موسیٰ بن عمران پر ختم ہوا۔ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان 10 پیغمبر گزرے، پھر اللہ نے ان کو فرعون و حامان و قارون کی طرف بھیجا، پھر اللہ نے ہر امت کی طرف پے در پہ نبیوں کو بھیجا۔ جب کسی امت کا رسول اس کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، بس ہم نے بھی ایک کو دوسرے کے قدم بقدم کر دیا اور اس کو قصہ کہانی بنا دیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 44۔ دوستو پھر بنی اسرائیل کا زمانہ آیا تو انہوں نے ایک روز میں 2 3 4 نبیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 70 پیغمبر مار ڈالے جاتے تھے، اور بازار قتل صبح سے شام تک کھلے رہتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارت دی، اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان 10 انبیاء گزرے۔ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے وصی اور ان کی شریعت کو جاری کرنے والے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں فرمایا ہے، پس برابر پیغمبران خدا حضرت محمد کے بارے میں بشارت دیتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بشارت فرماتا ہے، پاتے ہیں یعنی یہود و نصارہ لکھا ہوا صفات و نام محمد۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی حکایت کی ہے، میں اس رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ قرض حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے حضور اکرم کے پاس پہنچایا۔ جب حضور کا زمانہ تمام ہوا اور آپ کی عمر آخری ہوئی تو اللہ نے وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری نبوت تمام ہوئی اور تمہاری عمر مکمل ہوئی، اب تم ان تمام علم، ایمان، اسم اکبر، میراث، علم، آثار، علم، نبوت کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کر دو، کیونکہ میں ان چیزوں کو تمہارے بعد تمہارے فرزندوں سے قطع نہ کروں گا، جس طرح ان انبیاء کے خانوادوں سے قطع نہیں کیا جو تمہارے اور تمہارے باپ آدم کے درمیان تھے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ نے آدم، نوح، خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو سارے جہانوں میں منتخب کیا ہے، جو ایک نسل ہے جن کے بعض سے ہیں، یا اولاد ہے ایک دوسرے کی، اور خدا بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34۔ دوستو پس خدا نے علم کو جہل میں قرار نہیں دیا اور اپنے امور دین کو کسی پیغمبر و مرسل پر کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ ملائکہ میں سے ایک رسول کو ان باتوں کا حکم دے کر جس کو وہ پسند کرتا تھا، اور ان باتوں سے منع کرے جس کو پسند نہیں کرتا تھا، اپنے پیغمبر کی طرف بھیجا، اور اسی پیغمبر کو اسی فرشتے کے ذریعے علم گزشتہ اور علم آئندہ سے خبردار کرتا رہا۔ پس اس علم کو انبیاء اور برگزیدہ لوگوں نے اپنے باپ دادا اور باپ بھائیوں سے سیکھا جو برگزیدہ ذریت سے تھے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سو ہم نے تو دیا ہے ابراہیم کے خاندان میں کتاب و علم، اور ہم نے دی ہے ان کو بڑی سلطنت۔ سورہ نساء آیت نمبر 54۔ کتاب سے مراد پیغمبر، حکومت سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ حکیم اور دانا اور برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، اور پیغمبر ہیں، اور سب کے سب اسی ذریت سے ہیں جن میں اللہ نے پیغمبری قرار دی ہے، اور ان میں نیک عاقبت اور عہد کی حفاظت کرنے والوں کو مقرر کر رکھا ہے یہاں تک کہ دنیا ختم ہو۔ پس وہ لوگ دانا اور داعی امر خداوندی اور علم الہی کے استنباط کرنے والے اور لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اس فضیلت کا بیان جسے خدا نے قرار دیا نبیوں، رسولوں، حکیموں، ہادیان برحق اور خلفاء میں، جو اس کے والیان امر اور اس کے علم کے
استخراج کرنے والے اور اہل آثار علم اللہ ہیں۔ اس ذریعے سے جو بعض سے بعض برگزیدہ لوگوں میں سے ہوئے ہیں، پیغمبروں کے بعد اولاد اور بھائیوں سے، اور اسی ذریت سے جن سے پیغمبروں کی خانہ آبادی تھی۔ دوستو، پس جو شخص ان کے علم و ہدایت کے ساتھ عمل کرتا ہے ان کی مدد سے نجات پاتا ہے، اور جو شخص والیان امر خلافت الہیہ اور اہل استنباط علم الہی کو پیغمبروں کے غیر برگزیدہ رشتہ داروں میں سے قرار دیتا ہے، وہ حکم خداوندی کی مخالفت کرتا ہے اور جاہلوں کو والیان امر خداوندی بتاتا ہے اور ہدایت کے بغیر بیکار باتوں میں پڑھتا ہے۔ اور جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ علم الہی کے استنباط کرنے والے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وصیت و اطاعت خدا سے پھر گئے ہیں۔ انہوں نے فضل خدا اس مقام پر نہیں قرار دیا جس جگہ خدا نے قرار دیا ہے۔ پس وہ لوگ گمراہ ہیں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قیامت میں ان کے لیے کوئی حجت نہ ہوگی اور سوائے آل ابراہیم کے کوئی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا عز و جل نے فرمایا، پس حجت پیغمبروں کی اور ان کے گھر والوں کی قیامت کے دن تک ہے، کیونکہ کتاب خدا اس وصیت پر ناطق ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 54۔ خدا نے خبر دی ہے کہ یہ خلافت انبیاء کے بعد فرزندان انبیاء اور ان کے اہل بیت میں ہے، جن کو اللہ نے تمام لوگوں پر بلندی اور بزرگی عطا فرمائی، اور فرمایا ہے ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا ذکر کیا جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 36۔ یہ مکانات پیغمبروں، رسولوں، حکماء اور ائمہ خدا کے ہیں۔ یہی ہے ایمان کا سرہ جس کو پکڑنے کے لیے تم سے پہلے نجات پانے والوں نے نجات پائی، اور اس سے وہ نجات پائے گا جو تمہارے بعد ائمہ کی متابعت کرے گا۔ بے شک خدا اپنی کتاب میں فرماتا ہے، اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو سب ہیں نیک بختوں میں، اور اسماعیل اور یسع کو اور یونس اور لوط کو، اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہاں والوں پر، اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور بھائیوں میں سے، پس ہم نے ان کو پسند کیا اور سیدھی راہ پر چلایا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہی لوگ تھے جن کو ہم نے دی ہے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کو نہ مانیں تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو ان کے منکر نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 تا 99۔ پس اسی نے ترجیح دی اور سپرد کیا ان کے اہل بیت میں سے آبا اور ذریت کو، اور یہ کتاب قول عز و جل ہے۔ اب اگر یہ مکہ والے لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہم نے ان چیزوں کا ذمہ دار ان لوگوں کو بنایا ہے جو انکار کرنے والے نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 99۔ یعنی اگر امت کافر ہو جائے گی تو ہم نے تیرے اہل بیت کو اس ایمان کے ساتھ قرار دیا ہے جس کے ساتھ تجھ کو آراستہ کر کے بھیجا ہے، پس اس سے کبھی انکار نہیں کریں گے، اور وہ ایمان کبھی ضائع نہیں ہوگا جس کے ساتھ تجھے بھیجا ہے۔ تیرے اہل بیت کو تیرے بعد تیری امت میں راہ ہدایت کا مرکز اور تیرے بعد امر خلافت کا والی اور اپنے علم کا حامل قرار دیا ہے، جس میں کوئی جھوٹ، کوئی گناہ، مکر و فریب اور ریاکاری نہیں ہے۔ دوستو، پس واضح دلیل ہے اس بیان میں کہ جو کچھ خدا نے اس امت کے معاملے کے متعلق ان کے پیغمبروں کے بعد ظاہر فرمایا ہے، اس لیے کہ خدا نے اپنے نبی کے اہل بیت کو طاہر بنایا ہے اور ان کی مودت کو حضور اکرم کی رسالت کا اجر قرار دیا ہے، ان کے لیے ولایت اور امامت جاری کی ہے، اور ان کو حضور کی امت میں آپ کے بعد اوصیاء و اولیاء اور امام بنایا ہے۔
پس اے لوگو عبرت حاصل کرو، جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی ولایت، اپنی اطاعت، اپنے علم کا استنباط اور اپنی حجت قرار دیا ہے، پس قبول کرو اور اس سے تمسک کرو تاکہ نجات پاؤ اور تمہارے لیے قیامت کے روز اس پر حجت ہو اور رستگاری حاصل کرو، کیونکہ یہ لوگ تمہارے اور خدا کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ تمہاری ولایت خدا تک نہ پہنچے گی مگر انہی لوگوں کے ذریعے سے۔ بس جو شخص اس پر عمل کرے گا خدا پر لازم ہے کہ اس کا اکرام کرے اور وہ اس پر عذاب نہ کرے، اور جو شخص اس کے خلاف عمل کرے گا خدا پر لازم ہے کہ اس کو ذلیل و معذب کرے۔ دوستو، بے شک بعض انبیاء کی رسالت ایک مخصوص گروہ کے لیے مخصوص تھی اور بعض کی رسالت عام تھی۔ حضرت نوح روئے زمین کے تمام باشندوں کی طرف بھیجے گئے، ان کی نبوت و رسالت عام تھی، اور حضرت ہود قوم عاد کی طرف مخصوص پیغمبری کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اور حضرت صالح سمود کی طرف جو ایک چھوٹے سے گاؤں کے لوگ تھے اور دریا کے کنارے صرف 40 گھروں کی آبادی تھی۔ حضرت شعیب مدائن والوں پر مقرر ہوئے جو 40 گھر بھی پورے نہ تھے، اور حضرت ابراہیم کی پیغمبری پہلے کوسی ربا والوں کے لیے تھی جو عراق کا ایک علاقہ ہے۔ پھر اس جگہ سے ہجرت کی جنگ و جدل کے لیے نہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 99۔ پس حضرت ابراہیم کی ہجرت بغیر جنگ کے تھی، اور حضرت اسحاق کی نبوت حضرت ابراہیم کے بعد تھی، اور حضرت یعقوب کی نبوت زمین کنعان کے لیے تھی۔ اس جگہ سے وہ مصر گئے اور وہیں عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ آپ کی میت کنعان میں لا کر دفن کی گئی۔ جو خواب حضرت یوسف نے دیکھا کہ 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب نے ان کو سجدہ کیا، تو ابتدا میں آپ کی نبوت مصر والوں کے لیے تھی، اور آپ کے بعد 12 نفر اسباط ہوئے۔ پھر خدا نے حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ ان کی نبوت پہلے اس صحرا میں تھی جس میں اسرائیل سرگشتہ پھرتے رہے۔ اس کے بعد بہت سے دوسرے پیغمبر ہوئے کہ جن میں سے بعض کا قصہ حضور اکرم کے لیے خدا نے بیان فرمایا ہے اور بعض کا نہیں۔ دوستو، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو خاص بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور آپ کی نبوت بیت المقدس کے لیے تھی۔ آپ کے 12 حواری ہوئے اور آپ کے عزیزوں میں ایمان ہمیشہ پوشیدہ رہا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد اللہ نے حضور اکرم کو تمام جن و انس کی طرف بھیجا، اور وہ آخری پیغمبر تھے۔ ان کے بعد 12 وصی مقرر فرمائے۔ ہم نے بعض سے ملاقات کی، بعض گزر گئے اور بعض آئندہ ہوں گے۔ یہ ہے امر نبوت و رسالت، اور ہر نبی جو کہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، خاص ہوں یا عام، ہر ایک کے وصی ہوئے، اور یہی سنت الہی جاری رہی ہے۔ اور اوصیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت اوصیاء عیسیٰ علیہ السلام پر ہیں، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام کی سنت پر تھے۔ یہ ہے بیان پیغمبروں کے بعد اوصیاء کے بارے میں سنت الہی کا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔